میں کسی نیٹ ورک میں نہیں ہوں، علماء کے نہیں ہوں، میں کسی نیٹ ورک میں، نہ خطبہ کے نیٹ ورک میں ہوں، نہ ذاکرین کے نیٹ ورک میں ہوں. کیوں؟ مجھے 2 روٹی 2 کپڑے عزت کے مل رہے ہیں، وہی بہت ہیں. صحیح ہے نا؟ عزیزان گرامی یاد رکھیے کہ جو حق نہیں بول سکتا وہ ممبر پہ بیٹھنے کا حقدار بھی نہیں ہے. صحیح نا؟ وہ ممبر پہ بیٹھنے کا، کیوں؟ یہ علی کا ممبر ہے، یہ نبی کا ممبر ہے، یہ معاویہ کا ممبر نہیں ہے کہ سیاستوں میں اس کا استعمال کر لو. اور کہہ رہا ہے یہ معاویہ کا ممبر نہیں ہے. صحیح ہے؟ وہ معاویہ کا طریقہ تھا کہ قوم کو گمراہ کر کے اپنی روٹیاں اپنے لیے جو ہے وہ حکومت اور طاقت کو اکٹھا کرنا، اور یہ حضرت علی کا طریقہ تھا کہ خود بوریے پہ رہیں لیکن امت کو گمراہی کی طرف نہ جانے دیں. یہ حضرت علی کا طریقہ تھا. تو عزیزان گرامی آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح سے چینج ہو رہا تھا نظام، اور ہو رہا آہستہ آہستہ چینج ہو رہا. تو عزیزان گرامی آپ نے اندازہ کیا کہ کیا ہو رہا. ہمارے یہاں کبھی ایسا نہیں ہوا امت مسلمہ میں، آج تک نہیں ہوا طول تاریخ میں، کہ کبھی 4 دانشور حضرات کسی میز پہ بیٹھ کر کے اپنے اختلافات کو کوئی صحیح دشا دینے کی کوشش کر رہے ہوں. ابھی عید کا مسئلہ چند دنوں پہلے ہی آ کر کے گیا آپ کے یہاں سے، آیا یا نہیں آیا؟ جی مجھے انصاف سے بتاؤ، ابھی پچھلے مہینے 1.5 مہینے پہلے عید آئی تھی، 2 مہینے پہلے، صحیح نا؟ کیونکہ آج 1 ذی الحجہ ہو گئی، شاید 2 مہینے پہلے 2 ذی الحجہ، تو 2 ذی الحجہ ہے آج. تو عزیزان گرامی ابھی عید آئی نا 2 مہینے پہلے، کیا ہوا پورے ہندوستان کے اندر؟ ایک سوال تو ہے یا نہیں جی؟ اچھا مسئلہ کتنا سا ہے؟ مسئلہ اتنا سا کہ جس کو ہم صرف 4 دن کے اندر حل کر سکتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. لیکن ہر ایک کی اپنی دکان. مجھے کون پہچانے گا اگر عید کے دن میرا بیان نہیں آئے گا؟ مجھے کون پہچانے گا میری اہمیت کیا ہے؟ میرے فالوور کیسے بڑھیں گے؟ الگ سے ایک 1.5 اینٹ کی مسجد کیسے بنے گی؟ عزیزان گرامی بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اس قوم کو جو ہے وہ بہت پریشانیوں میں مبتلا کر رکھا کچھ لوگوں نے. رات کو 3 بجے کالیں آتی رہیں، میں جدے میں تھا اس وقت، 3 بجے تک کالیں آتی رہیں. مولانا کیا کریں، کل کیا کریں، عید منائیں نہ منائیں، عید منائیں نہ منائیں. بھئی اتنا بڑا مسئلہ کیسے بن گیا یہ عید منانے نہ منانے کا؟ بھئی 4 مسائل، 4 فتوے ہر ایک توضیح مسائل کے اندر موجود ہیں، انہیں کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ آپ ان کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے جو مراجع کرام کے فتاوی موجود ہیں؟ ان فتووں میں یہ ہے کہ چاند ثابت کیسے ہوگا؟ چاند ثابت ہوگا یا تو مہینے کے 30 دن پورے ہو جائیں، غور فرمائیے گا ذرا، مہینے کے 30 دن پورے ہو جائیں، کیونکہ 31 دن کا اسلامی مہینہ نہیں ہوتا، 29 دن کا ہوگا یا 30 دن کا ہوگا. اب جب 30 دن پورے ہو گئے تو پھر تو اب 31ویں دن ہمیں چاند دیکھنے کی ضرورت یا ہے؟ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے کل چاند ہوگا یا نہیں ہوگا؟ 30 دن ہو گئے، بات ختم ہو گئی، عید منا لیجیے اب آپ. دوسرا مسئلہ، یا 2 عادل گواہ گواہی دے دیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا، تو مسئلہ حل ہو گیا. 2 عادل گواہوں نے گواہی دے دی، مسئلہ حل ہو گیا. ایک بار صلوات پڑھنے محمد والے، میں بات کو ختم کر رہا ہوں. 2 عادل گواہوں نے گواہی دے دی، مسئلہ حل ہو گیا. اب آپ عید منا لیجیے اگر یقین ہو جائے ان کی گواہی پر، ان کی گواہی پہ یقین ہو جائے تو آپ عید منا لیجیے. تیسرا فتویٰ شیعہ عام ہو جائے، شیعہ عام یعنی مشہور ہو جائے کہ جی چاند دیکھ لیا گیا، ولو عادل گواہ نہ ملے، لیکن ایک شہرت ہو جائے کہ چاند دیکھ لیا گیا اور کل کو عید ہے، تو آپ عید منا لیجیے. صحیح نا؟ یہ مسئلہ موجود ہے. لیکن عزیزان گرامی ہمیشہ ہر بار جو ہے عید میں آ کر کے ہم نہ جانے کہاں کھوئے جاتے ہیں، کیا ہو جاتا سمجھ سے باہر. اچھا یہ اختلافات بھی علماء کی طرف سے آتے ہیں، مومنین کی طرف سے نہیں آتے. ہمیشہ علماء ہی اختلاف کرتے نظر آتے ہیں. میں کوئی ان کے اوپر تنقید نہیں کرنا مقصد ہے، مقصد ہے اسے حل کرو، اس کو حل کرو کہ حل کیسے ہو. بھئی اگر عراق کے اندر چاند ہو گیا اور عراق کے اطراف میں یا عراق میں یا ایران میں عید منائی جا رہی ہے اور آپ اس شک میں مبتلا ہیں کہ عراق میں عید ہونے کی وجہ سے ہندوستان میں عید ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا، اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے، کہ بھئی عراق میں عید منا رہے ہیں شیعہ تو ہم یہاں عید منائیں یا نہ منائیں، ایران میں کل عید ہے یہاں منائیں یا نہ منائیں. یہ حل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا نا. بھئی مراجع کرام کی خدمت میں جا کر کے ایک بات رکھ دیجئے کہ جی حضور یہ سوال ہے کہ جب جب عراق میں عید ہوگی یا ایران میں عید ہوگی تو کیا ہم عید منا لیں ہندوستان کے لوگ؟ افق کے مسئلے کے تحت. صحیح ہے، وہ مسئلے میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں اس وقت. افق کے مسئلے کے تحت عید منائیں یا نہ منائیں؟ تو آگا یا تو یہ کہیں گے نہیں منا سکتے، تو نہیں منا سکتے، تو جب اس سال نہیں منا سکتے تو اگلے سال بھی نہیں منا سکتے. غور فرما رہے ہیں؟ بھائی اگر عراق کی عید کے ساتھ ہم اس سال عید نہیں منا سکتے تو قیامت تک پھر کبھی عید
عراق والوں کے ساتھ نہیں بنا سکتے، صحیح ہے نا، جب تک ہم خود ان تینوں مسئلوں کو اپنے آپ حل نہ کریں جو 3 فتوے ہیں، صحیح ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ بنتا کہ جی ایران کا مسئلہ، ایران کے ساتھ عید بنا سکتے ہیں، خامنہ ای صاحب سے پوچھ لیا جائے، ولی فقی سے پوچھ لیا جائے، صحیح ہے نا، ادھر سے جواب آ جائے ہاں جی بنا سکتے ہیں تو بنا لیجئے، ہمیشہ منائیے، تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا۔ بھئی ہمیں اطلاع مل گئی کل عراق میں عید منائی جا رہی تو صبح کو سب عید منا لیجئے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اب کوئی میٹنگ نہیں ہوگی، پورا سال پڑا عید آنے سے پہلے، جی پورا سال ہے، اب کوئی جو ہمارے قائد ہیں نا، قائد حضرات، اب انہیں کوئی توجہ نہیں کہ اگلے سال عید میں کیا کرنا، پورا سال گزر جائے گا، پھر 28 اور 29 رمضان المبارک کو بحث شروع ہوگی، صحیح ہے کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا، جی اسی رات میں شروع ہوگی، بیٹھکیں ہوں گی پھر، صحیح ہے۔ تو بھائی ابھی حل کر لو نا ان مسائل کو، خدا کے لیے ابھی حل کر لو اگلے مسائل کو، ہو جائیں گے حل، صحیح نا، یا نہیں ہوں گے؟ ہوں گے نا۔ تو عزیزان گرامی یہ مسائل ہیں ہمارے، تو جب ہم ایک علماء کرام ایک جگہ جمع نہیں ہو پا رہے ہیں تو بھائی اس قوم کے سائنٹسٹ کہاں سے ایک جگہ جمع ہوں گے؟ اس قوم کی ترقی کے بارے میں سوچنے والے کیسے جمع ہوں گے؟ کیوں؟ آئیڈیل تو ہم ہیں، نمونہ عمل تو ہم ہیں، صحیح ہے نا۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ خدا کرے اچھا ہوا کمزور ہو گیا کچھ نظام کفر کا، بس بہت ہی احتیاط سے کہہ رہا ہوں، قبلہ دیکھیں تو توجہ کیجیے گا اس بات پہ جو میں فکر پیش کر رہا ہوں، اچھا ہوا کمزور ہو گیا نظام کفر، اگر یہ 10 سال اور باقی رہ جاتا تو بہت سے معمم تو کافر ہی ہو جاتے، بہت سے قائدین ملت تو چلے ہی جاتے ہیں، بہت سے رہنما تو کہتے ہم ادھر ہی جا رہے ہیں، ادھر کچھ رہا نہیں، کیجئے گا ذرا، جو حالتیں نظر آ رہی، خدا کی قسم جو حالتیں نظر آ رہی ہیں وہ آپ دیکھیے، بس صلاۃ علی محمد والے محمد، جو حالت نظر آ رہی ہے